جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک اہم خبر آپ سے شیئر کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون میں چند جو سینئر اور اہم ترین رہنما ہیں وہ اس وقت پارٹی پالیسی اور حکومت سازی سے بالکل ناخوش ہیں، بلکہ آپ ناراض بھی انہیں کہہ سکتے ہیں۔ ان میں سب سے بڑی مثال جو آج کی خبر آپ سے بڑی شیئر کرنی ہے وہ مسلم لیگ نون کے بڑے ہی ووکل، سینئر، ایکٹیو اور سنجیدہ کہہ لیں پولیٹیشین خواجہ سعد رفیق، وہ اور جنہوں نے وہ چند ایک دو لوگوں میں نون لیگ کے جنہوں نے بڑا کلیئر اپنی شکست تسلیم بھی کی، بلکہ مبارک بھی دی تحریک انصاف کے جیتنے والے امیدوار کو۔ وہ بھی خوش نہیں ہیں۔ انہیں ایک دو روز قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے آفر کی کہ آپ میرے مشیر بن جائیں سیاسی امور کے، یعنی وفاقی مشیر برائے سیاسی امور۔ تو خواجہ صاحب نے بالکل سیدھی نہ کی، انہیں انکار کیا اور کہا کہ وہ ایسے نہیں، وہ چاہتے ایسے عہدے، وہ کوئی نہیں، وہ ویسے تو ہم ہیں ہی آپ کے ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں، تو وہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے ذرا پیار محبت سے انکار کا، تو لیکن بہرحال انکار کیا۔ لیکن اس سے پہلے، ایک تو الیکشن سے پہلے اور بعد میں بھی، یعنی اگر وہ ہار بھی گئے تھے تو انہیں کابینہ کی تشکیل سے پہلے تک یہ تاثر دیا گیا یا اشارہ دیا گیا کہ آپ کو باقاعدہ محکمہ دیا جائے گا، اور جو ریلوے کا ایک بڑا محکمہ ہے یا دوسرے ایک دو محکمے ہیں، تو وہ تھوڑے اس کے لیے وہ سنجیدہ بھی تھے۔ لیکن کابینہ جب اناؤنس ہوئی یا بنی، یا بعد میں بھی انہیں جو آفر کروائی جا رہی ہے وہ سیاسی امور، جو یعنی جس کا کوئی محکمہ ہی نہیں ہے، سیاسی امور یعنی کھجل خراب ہو وہ جا کے، تو وہ خواجہ صاحب سمجھدار آدمی ہیں، بڑے پرانے صحیح یعنی کہہ لیں کہ کونسلر سے وہ وفاقی وزیر تک پہنچے اور محنتی آدمی ہیں، پازیٹیو پولیٹیشین ہیں، تو وہ انہوں نے سیدھا انکار کیا خواجہ صاحب کو۔ اس کے علاوہ خواجہ صاحب کو جب اشارے دیے گئے تو وہ انہوں نے کچھ ایونٹس جو تھے ریلوے کے میو گارڈن میں، ویسے کچھ انہیں دعوت دی گئی، وہ چلے گئے، ان ایونٹس میں بھی وہ شریک ہوتے رہے کہ انہیں پتہ تھا کہ چلے میں اب دوبارہ یہ محکمہ سنبھالنا، اور اس میں انہوں نے بڑی محنت کی، ریلوے کی بہتری جو کہ بہت ہی برا حال تھا 2013 میں، اس میں انہوں نے کردار بھی ادا کیا۔ اب لیکن بات صرف خواجہ صاحب تک نہیں رکتی، اور بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت سخت ناراض ہیں، اور جلد ان میں سے ایک دو تو خیر پھٹ رہے ہیں روز ہی، لیکن ایسے لوگ بھی پھٹنے والے ہیں جن کا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور ہمیں ان کی پکی اطلاع ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی تیار ہیں پھٹنے کو۔ انکار تو وہ بھی اس طرح کے کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور پارٹی کے کرتے درتے صاحب، وڈے صاحب، کہ حکومت سازیاں الیکشن سے پہلے تو ہماری پالیسی کچھ اور تھی کہ کیا کیا کرنا ہے، حکومت کیسے بنے گی، کیا کرنا ہے، تو اب تو ہر جگہ ہی آپ کمپرومائز کر رہے ہیں، اب کچھ اور چل رہا ہے، یہ پتہ نہیں کس طرح کی حکومت ہم چلائیں گے، بنا رہے ہیں۔ اور پھر یو ٹرن شروع میں ہی لینے شروع کر دیے ہیں شہباز شریف صاحب نے، کیونکہ جب انہیں آرڈر آتا ہے تو وہ وزیر اعظم، لیکن انہیں بھی آرڈر آتے ہیں تو پھر انہیں وہ ماننے پڑتے ہیں۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو ہے نا، پہلے ہی کچھ لوگ ان کو خود ہی اپنے ان کو متنازع بنا رہے ہیں، جس میں لیڈ کر رہے ہیں جاوید لطیف صاحب، وہ ان کو ہار جو ہے وہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کہ وہ اس کو نواز شریف کی جیت سے بھی ملا رہے ہیں، تو وہ تو روز متنازع بناتے ہیں الیکشنز کو بھی اور اپنی ہی جماعت کی جیت کو، تو اس طرح ان کا تو چلیں وہ اتنے وہ نہیں تھے۔ اب ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ اندر کھاتے تو بول رہے ہیں، پارٹی کے اندر کھل کے اپنا اظہار کر رہے ہیں، اور جلد ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا اظہار باہر بھی کریں گے۔ ہم نے خواجہ سعد رفیق صاحب سے رابطہ کیا ان کا موقف لینے کے لیے اسٹوری پہ، تو انہوں نے بڑا کائنڈلی انہوں نے کہا کہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں، میں خاموش رہوں گا۔ تو اس کا مطلب ایک تو یہ کہ وہ تصدیق کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ جیسے پارٹی پالیسی ہے، وہ ہیں تو بڑے اپنا کہہ لیں کہ شروع سے ایک ہی جماعت میں مشکل وقت میں کھڑے رہے، تو وہ انہیں پتہ ہے کہ یہ باتیں وہ پارٹی کے اندر تو کر سکتے ہیں، لیکن
ایسے وہ میڈیا میں وہ نہیں لانا چاہتے، تو وہ خاموش رہے، انہوں نے اپنا موقف یہ دیا، تو ہم ان کا شکریہ بھی ادا کیا کہ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ان کا موقف تھا ہم نے چلایا، لیکن سٹوری اپنی جو تھی وہ بھی ہم نے پوری طرح بتائی کہ ہے کیا۔ لیکن کچھ اور بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کرنا ہے اور اندر کھاتے کر چکے ہیں، اور ہم آپ کو پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں کہا تھا کہ حکومت میں سب اچھا نہیں ہے، اور آہستہ آہستہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور آگے کیسے چلیں گے، بس دعوے ہی دعوے ہیں، کلیمز ہیں، اور پیپلز پارٹی سے بھی اب ان کا معاملہ جو ہے وہ ابھی شروع میں ہی بیان بازی شروع ہو گئی ایک دوسرے کے خلاف، اب رانا صاحب شروع ہو گئے ہیں، اور ادھر سے بھی، اور یہ ظاہر ہے جب ایسے زبردستی کی کولیشن بنے گی اور زبردستی کے جیسے کہ یہ جیت کے اور ہار جو کچھ ہوا انتخابات میں، بار بار بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے، تو وہ اب اس کے جو اس کو کہہ لیں کہ کانسیکوینسز ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ تو یہ اہم خبر تھی، لمبی بات کا فائدہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ مزید بھی ایسی جو چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، بریک کریں گے۔ آج کی یہ ایکسکلوسیو خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنی تھی۔ تھینک یو ویری مچ۔